من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ نحل کے 11 رکوع کر چکے تھے، 83 آیات 84 سے شروع کریں گے اور یہ 14واں پارہ چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور یعنی وہ دن جس دن ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ تو یہاں بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی ایسی امت نہیں ہے دنیا میں جس میں نبی یا رسول نہیں بھیجے گئے ہیں، تو ان کو کیا ریسپانس ملا تھا، کون کون ان پہ ایمان لائے ان کی باتوں پہ اور کون ان کو ریجیکٹ کیا، تو قیامت کے دن وہ کھڑے رہیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو اجازت بھی نہیں دی جائے گی اور ان سے عتاب یعنی غصہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی نہیں ہٹایا جائے گی۔ یعنی اس دن اجازت نہیں دینے کا مطلب کیا ہے؟ اجازت یہ کہ عذر پیش کریں، توبہ کریں کہ یا اللہ ایسا ہوا تھا اس لیے ایسا ہوا، یہ ہوا، جیسا بچے غلطی کر کے عذر پیش کرتے ہیں، تو ان کو کوئی اس دن اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ جو عتاب اللہ تعالیٰ کا ہے ان پر وہ بھی دور نہیں کیا جائے گا، وہ بھی جو غصہ ہے ان کے اوپر وہ دور نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اب جو کچھ ہونا ہے مرنے سے پہلے ہونا ہے۔ دیکھیے یہ دارالعمل ہے، یہ عمل کر لیے، غلطی ہو گئی توبہ کرے، بات ختم ہو گئی۔ وہاں حساب کتاب سزا جزا کی بات ہے، وہاں یہ سب جو ہے عذر بہانے کام نہیں آئیں گے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے، یعنی قرآن حدیث اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف عمل کرتے تھے، ناانصافی کرتے تھے، جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو وہ عذاب ان سے بالکل ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ دیکھیے یہ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ بھئی اینوئل ایگزام میں فیل ہو گیا تو پھر ری ایگزام ہو گیا، اس کا ایک چانس اور ایک دے دیے، تو یہاں وہاں ری ایگزام کا سوال نہیں، نہ ان کو جو ہے عذاب میں کوئی چیز ہلکی کی جائے گی، نہ مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، یہ بڑی خاص آیت ہے کہ جب وہ لوگ جو شرک کرتے تھے ان لوگوں کو قیامت میں دیکھیں گے جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں ملاتے تھے، تو کہیں گے کہ اے ہمارے پالنے والے مالک، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم آپ کی ذات اور صفات میں ملاتے تھے اور جن کو ہم آپ کے علاوہ پکارتے تھے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کو پکارتے ہیں۔ پوری لسٹ اگر دیکھیں قرآن سے تو جو مجھے یاد ہے، بھئی کچھ لوگ بتوں کو پکارتے، مکہ معظمہ میں فتح مکہ سے پہلے بتوں کو پکارتے تھے، اور کچھ لوگ بزرگوں کو پکارتے، ان کی مورتیاں بنا لیے تھے، کچھ لوگ ہیونلی باڈیز کو پکارتے ہیں، چاند سورج فرعون کے زمانے کی بات تھی، اور پھر کچھ لوگ جو ہے اپنی خواہشوں کو پکارتے ہیں، کچھ لوگ اپنے اسٹیٹس کو پکارتے ہیں، کچھ لوگ اپنے انفلوئنسز کو پکارتے ہیں۔ تو یہاں وہ جو دکھنے والے ہیں، یہ دیکھیں میں اس کے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ شرک صرف ذات اور صفات کا شرک نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، میں دوہرا رہا ہوں اس لیے کہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرنا کیا ہے؟ جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بول دیے، اولاد ماں باپ کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات میں شریک کرنا، بھئی رزق دینے والا اللہ تعالیٰ، آپ اور کسی کو رزاق سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس سے رزق ملتا ہے، اس سے ترقی ملتی، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی قرآن میں بات کلیئر ہے، حدیث میں بات کلیئر ہے، کوئی ایسا حکم آ رہا ہے جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ملتے ہی نہیں، مجبور ہے میں مثال دینا پڑے گا مجھے، جیسا 11ویں کی نیاز، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، کسی چیز سے ثابت ہی نہیں ہے، کوئی اتھارٹی کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے اس کی، اس کو وہ مقام دینا، وہ نماز نہیں کر رہے، مغرب عصر کی نماز چلے جا رہی، لوگ کنڈے کھا رہے ہیں، نماز کا اہتمام نہیں ہو رہا، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں غیر اللہ کو شریک کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں دوسروں کو شریک کرنا۔
قرآن کا تقاضا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے محبت مت کرو. ٹاپ پرائیورٹی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. اپنے آپ کو ٹٹولیے ایسا ہے یا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کی جتنی عزت ہوتی ہے کسی اور کی عزت نہیں ہونا. جو ارکان نماز میں ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، یہ حرکت غیر اللہ کے سامنے نہیں ہوگی، ہے شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا. اور پھر ڈر کی حد تک اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈرنا چاہیے کسی اور سے نہیں ڈرنا. یہ تمام شرک کے آئٹمس ہیں. تو اب قیامت کے دن یہ تمام آئٹمس میں سے کون دکھ سکتا؟ وہ انسان جن کے احکامات کو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ ترجیح دیتے تھے، وہ لوگ دکھ جائیں گے اس میں. تو بولیں گے کہ یا اللہ یہی لوگ ہیں جن کو ہم آپ کو چھوڑ کے جو ہے آپ کے علاوہ ان کو پکارتے تھے. اچھا، وہ لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ یہ تو بولیں گے کہ آپ کے علاوہ جو ہے ہم ان کو پکارتے تھے. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكَ لَكَاذِبٌ. یہ لوگ جواب دیں گے جن کو آپ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے کچھ کام آئیں گے، اللہ کو چھوڑ کے جن کے احکامات پہ عمل کرتے تھے، وہ لوگ جواب واپس دیں گے ان کو کہ انکم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں. تب یہ معلوم ہوا کہ ہم جو ان کو پکارتے تھے ان کو خبر ہی نہیں تھی. اب میں کھمبے کو جو ہے شام تک پکارتے کھڑے رہوں گا، میں اے کھمبے مجھے پروموشن دلا دے، میرا وظیفہ بڑھا دے. کھمبا کیا کریں گا؟ بے جان ہے، مخلوق ہے، مخلوق کچھ بھی نہیں کر سکتا. یا زندے کے سامنے میں جا کے بولوں، جیسا میں اس سے پہلے بولا تھا. میرے دوست اکثر آ بھی جاتے ہیں، وہ کوئی صاحب ملے تھے بزرگ نما کوئی، تو ان سے بولے کہ جو ہے ان سے یہ بولے کہ بھئی آپ دعاؤں میں خیال رکھیے. تو بولے وہ سوچ کے بولے اچھی بات ہے. بولے میں پلٹنے کے بعد میں بولا کیوں بولے ایسے آدمی سے؟ یہ آدمی سمجھ رہا کہ جو ہے میری دعائیں ایسی ہیں کہ بھئی میں اگر دعا کر دوں تو قبول ہو جائے. اتنا کانفیڈنس ہے. کون کانفیڈنس سے بول سکتا ہے؟ تو یہ جو ہم اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سنت اور حدیث کو چھوڑ کے جن اتھارٹیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ اتھارٹیز اس دن آپ کے سامنے جھٹلا دیں گے کہ ہم کو خبر ہی نہیں تھی کہ یہ لوگ پکارتے تھے، ہم معلوم ہی نہیں تھا. اور ہم کبھی جو ہے ان کو اس چیز کے خلاف نہیں بولے، من گھڑت باتیں بنا لیے، من گھڑت باتیں تھی. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی جو احکامات میں ہم کو شریک کرتے تھے، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ سَلْمًا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ یعنی سلامتی، عاجزی، سرنڈر کر دیں گے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جو من گھڑت جو چیزیں گڑتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. اب یہاں تو بول دیے ہم ہے نا حضرت، دیکھ لیں گے. بہت سے لوگ ہیں ایسے، لوگ آ کے سناتے رہتے، میں فلانی جگہ ہم جاتے صاحب، انہوں بولتے آپ فکر مت کرو، ہم ہے نا، ہم دیکھ لیں گے، آپ بالکل فکر مت کرو. تب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ جو من گھڑت اپنی مرضی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے برابر وہ کرتے تھے، وہ لوگ جو ہے اس دن کوئی کام آنے والے نہیں ہیں. الذین کفروا، دیکھیے اب یہی لوگوں کا مضمون آ رہا ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں. کفر کون کرتے ہیں؟ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کا، فرشتوں کا، تقدیر کا، حساب کتاب کا، یہ تمام ان میں سے کوئی بھی ایک چیز کا بھی اگر انکار کرتے ہیں تو یہ کفر ہو گیا. اور صدو کا مطلب سواد ڈال کا مطلب کہ خود بھی اللہ کے راستے سے رکنا، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنا. یعنی خود بھی کفر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی جو ہے صدو عن سبیل اللہ. زدناہم عذابا فوق عذابی بما کانوا یفسدون. ان کے عذاب کے اوپر اور عذاب بڑھایا جائے گا کیونکہ یہ فساد پیدا کرتے تھے، بگاڑتے تھے، کرپشن کرتے تھے، ڈس آرڈر کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یہ خود بھی بھٹکے ہوئے تھے، دوسروں کو بھی بھٹکاتے تھے. تو دوسروں کو بھٹکانے کا عذاب بھی ان کو ملتا تھا. دیکھیے دوسروں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ذریعہ بن گئے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنا دیے تو اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا. جتنی نمازیں وہ پڑھے گا آپ کے بولنے سے انشاءاللہ آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کے اجر میں کمی نہیں ہوگی. اور آپ کی وجہ سے جو قرآن حدیث سے ہٹ کے وہ جو زندگی گزار رہا ہے تو اس کا بھی عذاب
اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ بغیر تحقیق کے گزارا. آپ یہ نہیں بول دے سکتے مجھے نہیں معلوم تھا انہوں کرے. تو قرآن حدیث کیوں نہیں پڑھے آپ؟ یہ ہدی للعلماء نہیں بولے، اس کو ہدی للناس. اگر آپ انسان ہیں تو آپ کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی کتاب ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو. کوشش کرنے پہ ہے. میں ایک بچے کو جو ہے ایم ایس سی فزکس کے کتابیں ایک دم دے دیے میٹروپلیٹ کے، نہیں سمجھیں گا انہیں. اگر گریجولی انہیں پڑھتے ہوئے آیا ایک ایک چیز جیسا پڑھنا ہے تو انشاءاللہ قرآن سمجھ میں آئے گا. بعض مقامات ایسے ہوں گے نا تو کچھ تکلیف ہوگی سمجھنے کے لیے، لیکن میجر چیز تو سمجھ میں آئے گی. تو یہ لوگ ان کو یعنی خود بھٹکنے، دوسروں کو بھٹکانے اور زمین میں جو ہے بگاڑ، ڈس آرڈر پیدا کرنے کے لیے جو ہے ان کو عذاب ہوگا. اب یہ بڑی خاص آیت ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. جس دن ہم، یہ بات پہلی آیت آج جو شروع کرے اسی میں تھی کہ ایک دن ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف، اور آپ کو ہم گواہ لائیں گے ان لوگوں کے خلاف، مکے اور مدینے والوں کے خلاف آپ کو گواہ بنا کے لے کے آئیں گے. تو ایک بڑی ایموشنل روایت آتی ہے کہ ایک وقت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی قرآن سناؤ. تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ تو قرآن نازل ہوتا ہے، میں کیا آپ کو سناؤں. ہو سکتا ہے ان کی آواز بڑی اچھی تھی، تو کہا کہ نہیں مجھے دوسروں سے قرآن سننا بڑا اچھا دکھتا. تو وہ سورہ نساء پڑھنے لگے. سورہ نساء کی 41 آیت بالکل ایسی یہی مطلب کی ہے کہ ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان لوگوں کے خلاف آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ آیت پر پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ سے اشارہ کیا رک جانے کا، اور ان کی آنکھوں سے پانی چلے جا رہا تھا کہ یہ کیا ہے. میں اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے ہی دوستوں کے خلاف کھڑے رہ کے گواہی دوں گا. تو یہاں سے ہم جیسے لوگوں کو ایک لیسن لینا ہے کہ کیا ہماری تبلیغ میں یہ محبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں محبت تھی؟ ہم کو تو غصہ آ جاتا اگر یہاں کے کسی لوگوں میں سے جو ریگولر آتے ہیں کوئی آ کے سنائے صاحب میں ان کو ریسز میں دیکھا، تو ہم کو رونا نہیں آتا، ہم کو غصہ آتا. اتنا بولنے کے بعد بھی نہیں سنا. تو یہ تبلیغ کا ایک یہاں مزاج بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو محبت پیدا کرو، جن سے تم تبلیغ کرتے ہو محبت کے بیسس پہ تبلیغ کرو. ان کو کہ تکلیف ہوتی تھی کہ بھئی یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ دوست احباب ہے، ہم تو اپنی اولاد کو بھی جو ہے دوزخ کے راستے پہ ڈالنے کی تربیت دے رہے ہیں. یہ کیا محبت ہے؟ کیا غم ہے ہم کو؟ بھئی اولاد جنت کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے، کوئی ماں باپ کو جو ہے بالکل فکر ہی نہیں ہے کہ کدھر جا رہی کیا ہے. اب اولاد کا یہ حال ہے کہ پلٹ کے ماں باپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں کیا؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بچے کو بول رہے ہیں جھوٹ مت بولو. آپ نماز نہیں پڑھتے، بچے کو بول رہے ہیں. اور پھر ایک حجت بھی بول دیتے اب ہمارا چھوڑو میاں، ہم بڑے ہو گئے، بدتمیزی نہیں کرنا. بولے آج کا بچہ نہیں ماننے والا ہے ان چیزوں کو. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ محبت اندر پیدا ہو کہ بھئی یہ لوگ ہمارے ساتھ، ہم بھی جنت میں اللہ تعالیٰ ڈالے. کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا صاحب یہاں بیٹھے بول کے جنت میں جائیں گے بول کے نہیں بولتے. آپ کو میں کئی احادیث سناتا ہوں جو بعض وقت پڑھ کے میں رو دیتا ہوں کہ ایک صاحب کو دوزخ میں تکلیف دی جائے گی. ایک حدیث سنا دیتا ہوں میں کہ ایک صاحب کو دوزخ میں تکلیف دی جائے گی تو ان کی اتڑیاں جو ہے باہر آئیں گی، اور جیسا وہ کولو کا بیل گدھا جیسا اطراف پھرتا ہے اس طریقے سے وہ تڑپ کے پھریں گے. تو دوزخی اپنا عذاب چھوڑ کے ان کو دیکھنے آئیں گے، پہچان کے بولیں گے کہ بھئی آپ تو وہ تھے جو نیکی کی طرف بلاتے تھے، برائی سے روکتے تھے، آپ کا یہ حشر. تو بولے ہو بھائی ہم آپ کو بولتے تھے، ہم خود نہیں کرتے تھے. تو یہ ذمہ داری ہے. تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا ہے کہ مسنون طریقہ دعوت کا کیا ہے دین کا. یہ کہ اب ہم جن کو دعوت دے رہے ہیں ان سے محبت طبیعت میں ہو، اور ان کی اگر کوئی غلط حرکت ہو تو اس پہ جو ہے غم پیدا ہو، غصہ نہ آئے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پہ کتاب نازل کی جو ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے. دیکھیں اسی مفہوم کی آیت سورہ یوسف کی آخری آیت ہے 111ویں، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ کتاب ہے ایسی جس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، ہر چیز کی تفصیل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ڈھونڈے تو تفصیل ملیں گی نا. 1971 میں میرے آرٹیکلز
قرآن اینڈ سائنس کے عنوان سے ریڈینس میں آیا کرتے تھے. مجھے جہاں تک خیال ہے اس زمانے تک قرآن اور سائنس پہ کام نہیں ہوا تھا. تو لوگ یہی بول رہے تھے کہ یہ کون ہے حضرت، یہ قرآن کو سائنس سے ملا رہے ہیں، کون ہے یہ؟ اب آج یہ حالت ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد جیسے عالم بھی جو ہے سائنس کے حوالے دیتے. پورے دنیا کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں قرآن اور سائنس پہ کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی حصہ ایسا دنیا کا نہیں ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے. تو جب نالج نہیں تھی تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہر چیز کی تفصیل ہے. اس میں پولیٹیکل سائنس ہے، انشاءاللہ آپ نیکسٹ پیج پہ دیکھیں گے. پولیٹیکل سائنس ہے، اس میں اکنامکس ہے، اس میں لا آف انہیریٹنس لا پورا ہے، اس میں کامرس کے طریقے ہیں، اس میں نیچرل سائنسز ہیں. کون سا سبجیکٹ دنیا کا ایسا ہے؟ مورلز ہیں، ماں باپ سے کیسا رہنا، بچوں سے کیسا رہنا، ہر چیز قرآن کھول کے سنا دیے. آپ ڈھونڈتے نہیں، اس واسطے ملتا نہیں. میرے بہت بے تکلف دوست ہیں، اس لیے ان کے پیچھے بھی بول رہا ہوں، میں نام نہیں لے رہا ہوں. وہ کامرس کے میری عمر کے ہیں، کامرس ان کی زندگی بھر ہو رہا. ایک وقت ایسی ڈسکشن ہوا، امریکہ میں ہے، تو میں ایسی باتوں میں بولا بھائی قرآن میں ایک اکنامک پرنسپل بتایا گیا ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا، کہ جو ہے پیسہ امیر سے لیا جائے اور غریب کو دیا جائے. تو بولے قرآن میں ہے. بولا سورہ حشر کی 7ویں آیت دیکھ لو کہ بھئی ان لوگوں کو، غریبوں کو پیسہ دو، ایسا نہ ہو کہ دولت تم ہی لوگوں میں گھومتے رہے. تو اکنامکس کا ایک بیوٹیفل پرنسپل ہے، منی شوڈ فلو فرام دا ریچ ٹو دی پور. سود اسی لیے حرام ہے کہ پیسہ غریب سے امیر کی طرف جاتا ہے، ان نیچرل ہے سود. تو ہر چیز کی اس میں جو ہے تفصیل ہے. اگر وہ تفصیل کو دیکھتے بیٹھے تو ایک سیٹنگ بس نہیں ہوتی، آپ کو زندگی بھر گزار دینا پڑے گا. ڈھونڈنے والے کو مل جاتا ہے تمام تو بولے ہمیں آپ نے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى، اور یہ راستہ دکھاتی ہے. اس میں پورا جنت کا راستہ بتا دیا گیا ہے، جنت کا راستہ، دوزخ کا راستہ بتا دیا گیا ہے. اب پھر میں بات دوہرا رہا ہوں، راستہ بتانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے راستہ دکھاتی ہے. پھر وہی مثال ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی بولے کہ صاحب یہاں فروٹس کہاں اچھے ملتے، تو میں راستہ بتا دوں گا کہ ابھی مسجد سے نکلے سیدھے ہاتھ پہ چلے جائیے موزم جائی مارکیٹ پہ، آپ کو فریش فروٹس مل جائیں گے. آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا کے جو ہے پیسے جیب سے ڈال کے جو ہے میں آپ کو فروٹس دلاؤں. تو یہ ہدایت ہے، راستہ دکھاتی ہے جنت کے. اور رحمہ، یہ رحمت ہے. اب رحمت کے معنی میں بار بار دیکھیں، رحمت بغیر سمجھائے کہ گزر جاتے. رحمت ہے میاں، رحمت کیا ہے؟ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ رحمت کا مطلب فائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دا نیم آف اللہ دا بینیفیسنٹ دا مرسیفل. بینیفیسنٹ کون ہوتا؟ فائدہ پہنچانے والا. فارسی ترجمہ کر دیا مہربان، عربیش نہیں آتی، فارسی کہاں سے آئیں گی مہربان؟ کچھ بھی نہیں سمجھے، بول دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، معنی ہی نہیں معلوم آپ، بالکل معنی نہیں معلوم. کوئی صاحب سنا رہے تھے تقریر میں، کوئی بولتے صاحب اکبر کا انتقال ہو کے اتنے زمانہ ہو گیا، اب بھی آپ لوگ نماز میں اس کا نام لیتے اللہ اکبر. تو صاحب ایکسپلین نہیں کر سکے کہ بھئی یہ اکبر کا نام نہیں ہے، اللہ بڑا ہے. وہ پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا جواب دینا، صحیح بھی اکبر کا نام لیتے بولے نماز. یہ اب لوگوں کی جہالت کی لمٹ ہے، لمٹ ہے. تو یہ رحمت ہے، معنی سمجھنا ہے. دیکھیے قرآن کے ایک ایک لفظ کے معنی سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. رحمت کا مطلب فائدہ، یعنی یہ قرآن ایسا ہے جو جنت کا راستہ دکھاتا ہے. ظاہر ہے اس میں فائدہ ہے، ہم دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی جنت میں جائیں گے. وہ بشرا للمسلمین، اور یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. یہ مسلمان کون لوگ ہیں؟ جو سرنڈر کر دیتے ہیں، سبمٹ کر دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. مسلمان کا ڈیفینیشن معلوم ہونا. آپ بول دیے میں مسلمان ہوں، کیا مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ تسلیم کر لینا، جھک جانا سامنے اللہ تعالیٰ کے، وہ مسلمان ہوتا ہے. اب یہ آیت آپ عموماً جمعہ کے خطبوں میں سنتے ہیں، اور اس کا اکثر لوگوں کو ترجمہ نہیں معلوم ہوتا، تو ترجمہ ذرا اہم ہے اس کا. ان اللہ یامر بالعدل و احسان و ایتاء ذی القربى. یہ شروع ہوتے ہی لوگ اٹھنا شروع ہوتے نماز کے واسطے، سمجھتے نہیں کہ یہ آیت کیا اہم آیت ہے. ہم لوگوں کی ایک عجیب حالت ہے. تو ایک جگہ پیش امام صاحب اناؤنس کرے، دیکھیے خطبہ ختم ہونے سے پہلے مت اٹھا کریے. یہ آیت آتے اٹھنا شروع کرتے، سیکنڈ لاسٹ آیت ہوتی خطبے میں عام طور پہ. یہ ہم لوگوں کی حالت.
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ پہلے حکم دے رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور غریبوں کو دینے کا، غریبوں کو خیرات کرنے کا۔ اب عدل احسان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے عربی میں تین الفاظ ہیں، سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بھئی مجھے سخت ضرورت پڑی پیسوں کی، میں آپ سے بولا بھئی 10,000 روپے مجھے دیجیے، آپ خرچ میں لوٹا دوں گا۔ خیر میں 10,000 لیا، کام نکلنے کے بعد میں 10,000 لوٹا دیا۔ اس کے بعد میں آپ کو ضرورت پڑی تو آپ میرے پاس آ کے بولے کہ صاحب ایک 10,000 کی ضرورت تھی، میرے پاس 10,000 ہیں، مگر میں بولا کہاں سے 10,000 کہاں رہتے، میں آپ سے لیا تھا نا پہلے، بولے یہ ظلم ہے۔ اچھا میں ایک دم سوچا کہ بھئی یہ میرے وقت کام آئے تھے، میں 10,000 نکال کے ان کو دیا کیونکہ میں 10,000 لیا تھا ان سے کبھی، تو یہ عدل ہے، انصاف ہے، ایکویلٹی ہے۔ اب وہ بہت اچھا آدمی ہے، وہ سوچا کہ بھئی میری ضرورت کے وقت یہ آدمی کام آیا تھا میرا، نہیں آپ 10 کیا حضرت آپ 20,000 رکھیے، یہ احسان ہے۔ ظلم، عدل اور احسان۔ تو اللہ تعالیٰ ان اللہ یامر بالعدل، انصاف کا، والاحسان، اور احسان کا کہ کسی سے زیادہ۔ اب جیسا ہم نماز پڑھے، میں بار بار مثال دیتا ہوں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم کو اس وقت 4 رکعت فرض ہیں ظہر کے، ڈیوٹی ادا ہو جاتی ہے آپ کی، 4 رکعت فرض ہو گیا، لیکن آپ 4 رکعت پہلے سنت پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیے بعض لوگ۔ یہ کیا ہوا؟ یہ حسن ہے عبادت میں، یعنی آپ فرض پہ جو ہے اپنی ڈیوٹی کر کے نہیں کرے بلکہ اس کو بیوٹیفائی کر کے، جیسا یہی مثال دیتا ہوں میں، بھئی یہ مسجد کا کھمبا ہے، اگر اس کو پلاسٹر نہیں لگاتے اور اس کو پینٹ نہیں کرتے بھی تو اپنا کام تو کرتا تھا، سپورٹ کرنے کا کام کرتا تھا، لیکن آپ اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے پلاسٹر بھی لگائے اور کلر بھی کریں۔ تو احسان کا مطلب یہ ہے کہ جتنی نیکی ریکوائرڈ ہے اس سے زیادہ نیکی کرنا احسان ہے۔ احسان کا اور ایک مطلب ہے، حدیث جبرائیل ہے، ایلیسٹ کروانا، جس کو آج کل ماڈرن طریقہ یہ ہے کہ لیکچر سے زیادہ ڈسکشنز ہو، کویشچن اینڈ آنسرز ہوں۔ تو ایک وقت جبرائیل علیہ السلام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کو گھٹنے لگا کے بیٹھے، لوگ پہچانے نہیں کیونکہ کپڑے صاف تھے اور صورت پہچانت کی نہیں تھی، کنفیوز ہو رہے تھے، خود ہی سوال کرتے تھے، خود ہی ٹک کرتے تھے، ہاں آپ صحیح بول رہے ہیں۔ تو اس میں ایمان کے بارے میں بھی پوچھے، آپ اسلام کے بارے میں پوچھے، اسلام کیا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ پھر ایمان کے بارے میں پوچھے تو وہی بتایا کہ جو ہے اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ، آخرت پہ، تقدیر پہ ایمان لانا۔ پھر آپ نے یہ سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے، احسان کیا ہے؟ یہ ایک عجیب وہ ہے، عبادت کا ایک درجہ ہے۔ تو کہا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی ایسے کرنا جیسا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اب تم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو کم از کم ایسی عبادت کرنا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ اب ایک اس کی مثال لیجئے، جو جوانی کے پیریڈ میں سگریٹاں پیتے تھے، اب وہ ایک دم احساس ہوا والد صاحب دیکھ رہے، چھپا لیے بلکہ بڑا بڑا سگریٹ پھینک دیا، اگر دکھ گیا تو مار کھا جائیں گے، وہ اتنا بڑا سگریٹ پھینک دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک احساس ہوا کہ کوئی سینئر آدمی دیکھ رہا۔ تو ہماری پوری زندگی ایسی گزرنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ، کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ ایک تھوڑی سی ولگر مثال ہے مگر بڑی پیاری مثال ہے، کوئی اپنی تقریر میں دیے تھے، بولے ایک نئی شادی ہوئی، ایک دلہا دلہن کمرے میں تھے، بند تھے، دروازہ بند کر لیے، ان کو شک ہوا کہ ایک چھوٹا بچہ وہ خفل کی کنجی میں سے جھانک رہا، یقین میں نہیں ہے، شک ہے۔ تو حلال ہے دونوں کا ملنا، مگر نہیں ملیں گے ان لوگ، کیونکہ وہ دیکھ رہا، نہیں ملیں گے۔ یا ہم کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، مگر وہ ہنگامے ہمارے سے ہو رہے ہیں کہ واقعی آپ کی شان ہے جو برداشت کر رہے ہیں ہمارے، واقعی آپ کی شان ہے جو ہم لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں، آپ حلیم ہیں، صبور ہیں۔ سوچ کے دیکھیے۔ تو اب یہ حکم ہو رہا ہے کہ عدل کرو، احسان کرو اور غریبوں کو دو، اور 3 چیزوں سے روکا جا رہا ہے، وہ ینہا عن الفحشاء، اور بے حیائی سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ بے حیائی مت کرو۔ بے حیائی کیا ہے؟
illegal things connected with sex, یعنی عورت یا مرد کا ایسا لباس پہننا جس سے دوسرے سیکس کو اٹریکٹ کریں، بے حیائی کے کامہ کرنا. سب سمجھ سکتے ہیں کہ کیا آج کل کیا حالات ہو رہی، بے حیائی ہی پھیلی ہوئی ہے چوطرف. تو بے حیائی سے رکنا. والمنکر، منکر کیا ہے؟ اسی سے انکار ہے، جو ان چیزوں کا انکار کیا گیا ہے، یعنی گناہوں سے رکنا. والبغی، اور بغاوت نہیں کرنا. بغی کیا ہے؟ بغاوت کرنا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے خلاف کام کرنا، یہ بغاوت ہے. بھئی آپ اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں لیکن قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے خلاف آپ کی زندگی چل رہی ہے، تو یہ بغاوت ہوئی نا، ریولٹ ہوا نا قرآن اور حدیث کے. تو یہ 6 چیزوں کا وہ آ رہا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تعالیٰ تم کو واعظ یعنی نصیحت کرتا ہے، ڈراوے کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم جو ہے یاد رکھو، نصیحت حاصل کرو، اس لیے جو ہے تم کو واعظ کرتا ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور تم اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے عہد کیا ہے. اب پھر یہاں ایکسپلینیشن آ گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے ہمارا عہد کیا ہے. ایک عہد تو سورہ اعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں 172 to 174 آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کے ذریات نکالے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جینز تھے، وہ کچھ جینز نکالے، اور پھر ان سے گواہی لی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنے والا مالک نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دی کہ ہاں آپ ہمارے پالنے والے مالک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ گواہی میں اس لیے لے رہا ہوں، کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، ہمارے والدین شرک کرتے تھے اس لیے ہم شرک کرتے تھے. تو ہم یہ گواہی دے کے وعدہ کر کے آ چکے ہیں کہ آپ کو پالنے والا آپ کو مانیں گے، مخلوق میں سے کسی کو وہ مقام نہیں دیں گے رب کا، آپ کو رب مانیں گے. دوسرا وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی وعدہ ہے. اب جو لوگ ایسا وعدہ نہیں کرے ہیں کر لیں، اب مرنے سے پہلے کر لیں. جو کلمے کو سمجھے نہیں اور اقرار نہیں کرے وہ کر لیں، ارلیئر دا بیٹر. دیکھیے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ نہیں ہے کوئی اتھارٹی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ میرا اقرار ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، وہ تو بہت سے لوگ مانتے ہیں، لوگوں نے کتاب بھی لکھے، غیر مسلمہ بھی کئی کتابیں لکھے ان کو. مائیکل ہارٹ تو نمبر 1 رکھا، پرسنز ہو انفلوئنس دا ہسٹری بول کے جو ہے نمبر 1 پہ رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ کا میرا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اتھارٹی کو نہیں مانوں گا اور اپنی زندگی ویسے ہی گزاروں گا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ اقرار ہے، یہ 2 اقرار ہے. اب یہاں ایک بات سمجھیے کہ میں اس سے بہت دن پہلے میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ کوئی صحابی کا واقعہ تھا. ان کے کوئی دوست تھے جو اسلام قبول نہیں کر رہے تھے. وہ دوست سے بولے کہ بھئی میں تم کو سمجھتا تھا کہ تم بڑے انٹیلیجنٹ سمجھدار آدمی ہو، تم اسلام کیسے نہیں قبول کرے؟ تو وہ دوست بولا میں خود تم سے یہ سوال کرنے والا تھا کہ میں تم کو بڑا سمجھدار اور عقل مند سمجھ رہا تھا، تم اسلام کیسا قبول کرے؟ صحابی پریشان ہو گئے، بولے کیا بھائی میں بات نہیں سمجھا. تو بولے دیکھیے لا الہ الا اللہ کا جو مطلب قرآن میں سمجھایا گیا ہے، انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، 2 مرتبہ آیا ہے. تو جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اس دن سے اس کی خواہش بھی ختم ہوگی. اب میری خواہش بھی قرآن اور حدیث کے تابع ہوگی، یہ اقرار ہے. میرے میں اتنا سیکریفائس کرنے کا مادہ نہیں ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے اقرار کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میری زندگی اس کے بعد جو بھی گزرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ گزرے گی. مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے اس لیے میں نہیں مانا. تو بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لاتے تو کلمے کو سمجھ کے ایمان لاتے، کفر کرتے تو کلمے کو سمجھ کے کفر کرتے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کلمے کو ہی نہیں سمجھے. میجورٹی آف اس کلمے کو ہی نہیں سمجھے. کیا قرآن پہ عمل کریں گے، کیا یہ کریں گے؟ تو یہ جو ہے کہ اور پورا جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے رب ہونے کا اور الہ ہونا کا پورا کرو. لا تنخذوا ولا تنخذوا الایمان بعد توکیدھا، اور اپنے وعدوں کو پکا ہونے کے بعد مت توڑو. یہ توکید جو ہے اسی سے موقدہ آتا، موقدہ سنت موقدہ. اب ہم پڑھیں 6 رکعت سنت موقدہ پڑھے، سمجھنا یہ چلتے چلتے یہ باتیں سمجھنا. یعنی ان سنتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، کنفرمڈ ہے
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर से पहले 4 और जोहर के बाद 2 सुन्नतें पढ़ते थे। ये कंफर्म्ड है। सुन्नत मौक़िदा का मतलब ये होता कि और अपने खस्मों को मत तोड़ो इसके बाद कि वो पक्के हो चुके हैं, कंफर्म हो चुके हैं। वक़द जअलतुमुल्लाहु अल्लाह अलैकुम कफीला, और जबकि तुम अल्लाह ताला को कफील बनाया, इंचार्ज बना दिया, जिम्मेदार बनाया, अल्लाह ताला को गवाह बना के जो है तुमने खस्में खाई हैं। अब यह मिसाल दी जा रही किसके, इन अल्लाह यालमु मा तफलून, और बेशक अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम करते हो। वला तकूनु कल्लती नखज़त गज़लहा मिन बादी खुव्वतिन अनकासा, और ये खस्में तोड़ के उस औरत की तरह मत हो जाओ जो तागा काटती है। देखिए तागे में कई फाइबर्स रहते हैं, आप कोई एक तागा अगर निकाल लें, आप खाली कोई तागा अगर लांबा निकाल लें तो उसमें कई फाइबर्स रहते हैं, तो इसको उस पर काटते हैं तो ये फाइबर्स एक दूसरे से मिलके उसमें स्ट्रेंथ आती। तो बोल रहे हैं कि उस औरत की तरह मत हो जाओ जो पूरे फाइबर्स मिला के तागा तो बना रही है लेकिन उसमें खुव्वत आने के बाद उसको तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे रही है। अपने खस्में तोड़ के उस औरत की तरह मत हो जाओ। अब यहां लफ्ज खुव्वत का मतलब समझा दिए। खुव्वत का मतलब कई चीजें मिलके जो ताकत पैदा होती है वो खुव्वत है। खवी, अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में बात आई है खवी की बात, तो खवी अल्लाह ताला के तमाम अस्माउल हुस्ना वक्त वाहिद में काम करते हैं। तमाम अस्माउल हुस्ना वक्त वाहिद में काम करते, कहीं जब्बार हैं, कहीं करीम है, कहीं रहीम है, कहीं गफ्फार है, कहीं ना कहीं जो है बराबर बात होती है। तो बोले कि उस औरत की तरह मत हो जाओ जो अपना तागा बांधने के बाद मजबूती से उसको टुकड़े कर देती है। तत्तखिज़ूना ऐमानकुम दखलम बैनकुम, कि तुम अपने वायदों को आपस में धोखा देने का जरिया न बनाओ, अपने वायदों को आपस में धोखा देने का जरिया न बनाओ। ये पॉलिटिकल साइंस की आयत है, अब इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्यों? अन तकुना उम्मतुन हिया अरबा मिन उम्मत, यानी सिर्फ इसलिए कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बढ़ जाए। अब मैं इसका सीधा तर्जुमा ऐसा लिख लिया हूं कि तुम अपने वादे को आपस में धोखे का जरिया मत बनाओ कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से ज्यादा फायदामंद हो जाए। पॉलिटिकल साइंस क्यों है? इलेक्शन में क्या होता, थोड़ा सा दिमाग लड़ाई है, कुरान सीख रहे हैं हम। इलेक्शन में क्या होता, 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज खड़े रहते, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती कि हम मेजॉरिटी में आए, फायदा ज्यादा हम मेजॉरिटी में आए, झूठे वायदे करते, पावर में आने के बाद एक वायदा भी पूरा नहीं करते। तो इस्लामिक गवर्नमेंट को ये हुक्म है ऐसा मत करो, वायदे करके खस्में मत तोड़ो उस औरत की तरह जो तागा बुनती है, मजबूत बनाती है, इतनी मेहनत करती है, पूरा तोड़ देती है। तो जैसा तागे के में जो एक एक फाइबर मिलके जो है मजबूती पैदा करती है, तुम जब अल्लाह की कसम खा के जो है इस किस्म की बात कर रहे हो तो तुम्हारे खस्मों में भी वही खुव्वत होना चाहिए जो उस तागे में खुव्वत है। वायदा करके जो है खस्में मत तोड़ो फायदे के लिए। बोल दिया कोई साहब, बोले साहब ये पूरी जगह पे एक बोरवेल नहीं है, इलेक्शन मीटिंग हो रही, कोई बोला अरे मैं एक एक चौरस्ते पे डलाता हूं साहब, आपको 4 बोरवेल डला देता हूं, वायदा कर लिया। दिस इज पॉलिटिकल साइंस। काय के वास्ते कि भाई वोट, अब बोले भाई उन्होंने 4 डलाते, बोले उन्होंने पावर में है, आप वोट्स दे दिया, इलेक्ट हो गए। अब आप जब गए जब बोले हो साहब कार्रवाई चल रही, खस्मों को तोड़ दिए, कसम खा के झूठ करे। तो इस्लामी हुकूमत को यहां ये बात आ रही है कि इस तरीके से जो है एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से आगे बढ़ने के लिए झूठे वायदे मत करो। इन्नमा यब्लुकुमुल्लाहु बिही, बेशक अल्लाह ताला तुमको इसके जरिए, ये वायदों के जरिए आजमाता है। कई वक्त ऐसा होता, मेरे साथ भी हुआ, एक साहब बोल दिए कल 11 बजे इंशाल्लाह आ रहा हूं मैं, 11 के बाद समझो, जब भी समझ में आ गया 11 बजे नहीं आते हैं, वही भाई बहरहाल मैं वही समझिए वही टाइम पे आ रहा हूं। शाम तक बैठे हुए काम छोड़ के घर पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने आते बोले थे, बैठे हुए आ रहे नहीं। अब वो इत्तेफाक से मेरे साथ ऐसा हुआ कि दूसरे दिन मिले, बोला क्या आदत आप मेरे को दिन भर तपा दिए, तो उन्होंने बोले नहीं मैं उनके घर को चले गया था, किसी साहब का नाम लिए, वो किस्मत को वही साहब आ गए। बोला क्या है कल इन्हों आपके पास थे, बोलते ना मेरे पास नहीं भाई, इनसे मिलके 8-10 दिन हो गए मेरे को। बोले चलो, एक झूठ निभाने कई झूठ। तो यहां एक पूरा एक सोशल स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि झूठी खस्में मत खाओ, और जो है तुमको इन खस्मों से आजमाया जाएगा, खस्मों की पूछ होगी।
یعنی خیر اب بعض لوگوں کی عادت رہتی قسم ہے ایسا ہوا، قسم ہے ایسا ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن جو عمدن اللہ کا نام لے کے قسمیں کھاتے ہیں، قسموں کی جو ہے پوچھ ہوگی. اور لِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامتی ما کنتم فیہ تختلفون، تاکہ یہ کیوں ہوگا کہ تاکہ قیامت کے دن تم جن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے اس کو کھول کھول کے سمجھا دیا جائے. جو بھی اختلاف تھا، قرآن کے انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہے، بڑے بڑے علماء میں اختلاف ہے، وہ اختلاف دور کر دیا جائے گا قیامت میں. آپ صحیح تھے، وہ غلط تھے، آپ یہ جھگڑا تھا، آپ صحیح تھے، وہ غلط تھے، پورے اختلافات قوموں کے، جماعتوں کے، انڈیویجولز کے، اب یہاں دور نہیں ہو سکتا. آپ ہمیشہ لڑتے رہتے، میں صحیح ہوں، انہوں بولتے میں صحیح ہوں، کچھ فیصلہ نہیں ہو سکتا، وہاں تمام فیصلے ہو جائیں گے. اب یہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا پاور بتا رہے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم پوروں کو ایک امت بنا دیتا. پاور بتا رہے ہیں اپنا، اگر چاہتا تو. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. He is the ultimate authority. سورہ یونس میں بات آ گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام کو ایمان پہ جمع کر دیتا. تو کیا تم زبردستی کرو گے کہ وہ ایمان لائیں؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا. چیپٹر 10 ورس 99 and verses 99 and 100. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ایمان نہیں لاتا. اب ہم کو نہیں معلوم، لا علمی ہے ہم کو، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیا ہے یا نہیں دیا، کیونکہ قرآن میں کئی جگہ آیا کہ شیطان ان کو بھٹکاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن دوزخ کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں. جو اسلام سے، قرآن اور حدیث سے ہٹ کے جو اسلام کے نام پہ کام ہو رہی ہے دنیا بھر میں، آپ ان سے پوچھئے. ہم جیسے جو قرآن اور حدیث کو انشاءاللہ چپکنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بولتے بھٹکے ہوئے ہیں تم. اصل اسلام تو وہ ہے. اس قسم کی باتیں کرتے. تو یہاں اب یہ بات یہ سمجھنا ہے کہ مختلف مقامات پہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافرین کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. میرے پاس ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں. ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا. پھر آگے بھی ایمان والوں کے بارے میں بات آ رہی ہے. اب کیونکہ ہم کو تقدیر بھی نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی نہیں معلوم، تو the option is yours. آپ کے سامنے قرآن حدیث ہے، آپ ایمان لائیں تو آپ کو کریڈٹ ہے، آپ ایمان نہیں لائیں تو پھر آپ کی پوچھ ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں، تقدیر میں کیا لکھے ہیں، وہ ہم کو علم ہی نہیں ہے، تو ہم بلیم ہی نہیں کر سکتے. ہم یہ ایک ہی سوال ہوگا، تم کو معلوم تھا میری مرضی کیا ہے، تم کو معلوم تھی، تقدیر کیا تھی تم کو معلوم تھی؟ نہیں معلوم تھا، تم کو تو چوائس تھا، تو ذمہ داری ہم پہ آ جاتی. تو معلوم ہوا کہ ظالمین کو جو ناانصافی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، فاسقین کو جو حدود سے نکلتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے، اور اس کے بعد میں جو ہے کافرین کو جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں دیتے. اور ایک جگہ آیا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے دوستوں کو ہدایت نہیں دیتے، جو شیطان کے بھٹکاوے میں آ جاتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے دیکھیے یہ جو کنسٹرکشن ہے، تُسْأَلُنَّ، ضرور پوچھا جائے گا تم سے جو کچھ تم عمل کرتے تھے. ذمہ داری ہماری ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے، جنتی ہیں دوزخی ہیں، کچھ بھی نہیں معلوم. وہ اللہ تعالیٰ بادشاہ. دیکھیے ایک بات ہے، بادشاہ کے بارے میں آپ پوچھ ہی نہیں سکتے. آپ یہ دنیا کے 2 پیسے کے بادشاہ کو نہیں پوچھ سکتے، تو آپ وہ بادشاہ کو کیا پوچھیں گے؟ آپ ان کو ہدایت کئی کو دیے، میرے کو اس کو کتا کئی کو بنائے، اس کو بلی کئی کو بنائے، سوال ہی نہیں. اٹ از ہز پرابلم، اٹ از ہز بزنس. ہم کو یہ مان لینا ہے وہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں گمراہ چھوڑتے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں تو پوروں کو جو ہے ہدایت پہ لا کے کھڑا کر دیتے تھے. قرآن کی آیت ہے، ہم کو ان کا پاور مان لینا چاہیے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنے وعدوں کو آپس میں دھوکہ دینے کا ذریعہ مت بناؤ. کیوں؟ فَتَزِلَّ خدم بعد ثبوتها، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم ثابت ہونے کے بعد پھسل جائیں. وعدہ خلافی کرنے، وعدے پہ قائم رہیں گے قدم ثابت قدم رہیں گے، وعدہ خلافی کرو گے تو قدم پھسل جاؤ گے. قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کا وعدہ ہے. یہاں آنے سے پہلے بھی وعدہ کرے کہ آپ رب ہیں، آپ کو رب مانیں گے، یہاں آنے کے بعد بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کریں. تو تم وعدہ توڑو گے تو جو ہے پھسل جاؤ گے.
बादी सुबुतो तज़ूक़ू सू बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह, और तुम बुराई यानी बुरी सजा भुगतोगे क्योंकि तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। ये खस्में तोड़ के लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकने का क्या मतलब है? देखिए, सारी दुनिया की नजर है आपके ऊपर, आप कैसा बिहेव करते हैं। जैसा रमजान में एक साहब मेरे से पूछे, साहब whenever I pass this way the whole building is vacant, why did you all construct 3-storied building? It's a commercially देते तो you could have, the community could have earned lakhs and lakhs। सही भी कैसा मुकाम है कमर्शियल, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना कोई भी नहीं रहता, उसका ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, मतलब यह है कि ये लोग देखते रहते। मैं बोला आप कभी रमजान के वक्त जाके देखिए, आप तरावी में जाके देखिए, जुमे की नमाजों में जाके देखिए आप, अगर ऐसी बिल्डिंग नहीं बनाते तो फिर जुमा की नमाज कहाँ होती थी। तो अब यहां ये बात है कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारे साथ दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, हमारे वायदे की पाबंदी, लोग ये बोलना साहब ही इज ए मुस्लिम, ही कैन नॉट ब्रेक हिज वर्ड, नहीं, मालूम है मेरे को मुसलमान अपने वायदे के खिलाफ नहीं करता। तुम ऐसा नहीं करोगे कि तो क्या होगा, तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकोगे, बोलेंगे अरे नहीं साहब वो मुसलमान नहीं, वायदा करते तोड़ देते, बोले बिल्कुल झूठे हैं, जो आजकल हमारा रेपुटेशन बना हुआ है झूठे हैं साहब बिल्कुल, नहीं उनके बातों में नहीं आना। लिहाजा अशरफ अली थानवी साहब का एक वाक़या याद आ गया, मैं समझता हूँ बेवजह याद नहीं आता, क्योंकि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के शुरू करते हैं बात, कि वो किसी टांगे में कलकत्ते में जा रहे थे, बोलते कोई वो टांगे वाला कोई गैर मजहब था, तो वो बोला साहब आप कुछ दीनदार आदमी दिख रहे हैं, एक शुबा है मुझे, क्या मुसलमानों के पास हिंदू लड़कियों को देखना सवाब का काम है क्या? तो बोले नहीं साहब ये तो अजाब है। हम बोले उतने ही मैं पढ़ा हुआ हूँ साहब, मैं इस्लाम पढ़ा हूँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाह रहा था, हमारे गांव में एक छोटी सी नदी बहती, इस तरफ हिंदू रहते उस तरफ मुसलमान रहते, तो जब भी हमारी जवान बच्चियां पानी नहाने जाती वो मुसलमान जवान बच्चे आके वहां खड़े रह जाते, तो हम ये समझते थे कि वो इज्तिमाई तौर पे एक सवाब का काम है इस वास्ते करते। बोले अब मालूम हो गया मैं इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। तो वी आर एवरी मोमेंट वी आर गिविंग सिग्नल्स टू दी अदर कम्युनिटीज। नमाज के पाबंद हैं, क्या समझ रहे हैं आप सब नमाज को मामूली चीज समझे, अल्लाह के नाम पे जमा हो रहे हैं आप, अज़ा के माने समझिए, सुन लिए अज़ा का एहतराम होके जो है जमा हो गए वहां, उज़र है वो बात और है। तो हमारे ताल्लुकात, हमारा बिजनेस, हर आदमी के मुंह पे अगर आप गलत करेंगे कुरान और हदीस के खिलाफ तो आप अल्लाह की राह से दूसरे कौमों को रोक देंगे। तबलीग के लिए कुरान हो तो तुमको जो है क्या बोल रहे हैं कि वो तज़ूक़ू सू बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह, और तुम बुराई का जो है अजाब चकोगे क्योंकि तुम लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे। वलकुम अज़ाबुन अज़ीम, और तुमको बहुत बड़ा जो है अजाब होगा, तकलीफ दे। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन क़लीला, और अल्लाह ताला के से जो वायदा किया है उसको थोड़ी सी कीमत में मत बेचो। कोई अल्लाह ताला का वायदा यही है कि आप हमारे पालने वाले हैं, आप हमारे इलाह हैं, अल्टीमेट अथॉरिटी आप हैं, बस खत्म। ये इसको मत तोड़ो, थोड़ी सी कीमत दुनिया की खातिर, थोड़ी सी कीमत क्या दुनिया की खातिर। एक साहब ला लिए कुर्सी पे बैठे हुए, बोले साहब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का दे दिए तो ये ले, ये 1 लाख रुपये रखिए आप, दुनिया ही बनी ना उससे। आप बोले क्या है इज्जत, किससे बात कर रहे हैं आप? नहीं हम ऐसा नहीं लेते। अगर हर मुसलमान ऑफिसर इस तरीके से बोलने लगा बात मशहूर हो जाती, नहीं साहब वो मुसलमानों को रुश्वत देना इम्पॉसिबल है, या लोग बोलते नहीं साहब उनके पास मत जाओ, मुसलमान आदमी और रुश्वत नहीं लेता, उन्हें कुछ नहीं, सीधा काम करता, आप दे दो कर देंगे, उन्हें आपके बराबर हेल्प करेंगे, बगैर रुश्वत के हेल्प करेंगे। ये जिम्मेदारी है हमारी, अल्लाह का फजल है फिर भी बैठ के अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं यहाँ। अब इसी पे हम शैतान बोल रहा है मियाँ भूख लग रही, नींद का वक्त है, एक संडे मिलता, बैठे हुए हैं, क्या बुजुर्गान दीन की कैफियत हो गई हमारी। बोलो नहीं है, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बोल रहे हैं कि थोड़ी सी कीमत में अल्लाह ताला के वायदे को मत पूछो। इन्नमा इंदल्लाहि हुआ खैरुन लकुम, देखिए इन्नमा का मतलब सिर्फ ओनली, अल्लाह के पास जो है वो ही तुम्हारे लिए बेहतर है, इन कुंतुम तालुमून, अगर तुम जानते हो। जो कुछ अल्लाह के पास है सिर्फ वही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। मा इंदकुम यनफिदु
वमा इंदल्लाह बाक़, और तुम्हारे पास जो है वो खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन जो अल्लाह ताला के पास है वो बाकी रहता है। वलनज़ियन्ना लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और बेशक वो लोग जो सब्र करते हैं, हमारे दीन पे अमल करने में जो तकालीफ होते हैं उस पे जो सब्र करते हैं, उनको वो सब्र से बेहतर जो अमल करते थे बेहतरीन, उससे बेहतर अजर उनको दिया जाएगा। एहसन जो है सुपरलेटिव डिग्री है। बिअहसनि मा कानू यामलून, यानी वो जो अमल करते थे उससे बेहतर। वो तो कुरान से भी साबित है कि एक नेकी का 10 से लेकर 700 गुना, और अब जैसा रोजों के बारे में अल्लाह ताला फरमा दिया कि बिगैरी हिसाब, मैं जिसको जितना चाहूंगा दूंगा। तो तुम जो भी करोगे उससे ज्यादा जो है अल्लाह ताला देगा। मन अमिला सालिहन बन ज़करिया उनसा व हुआ मोमिनुन फल नुहयिनहु हयातुद दुनिया हयातन तय्यबा, यानी जो भी अमल सालेह करेगा, यानी कुरान हदीस पे अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, और वो मोमिन भी हो, अल्लाह के तमाम चीजों पे ईमान लाया हो, तो हम उसको ऐसी जिंदगी गुजारेंगे जिसमें तैयब, फायदा भी है, तैयब के 2 माने आते हैं, फायदे की भी माने आते हैं और पाकी के भी माने आते हैं, यानी ऐसी जिंदगी गुजारेंगे। देखिए अक्सर बात लेडीज पूछते, हम लोगों का जिक्र ही नहीं है वहां, बोले नहीं है, ऐसे कई मुकामात पे आया, लेडीज का भी जिक्र आया, क्योंकि मेल मेंबर्स मुखातिब है तो पूरा जो है मेल एड्रेस है कुरान में, तो बिल्कुल कई जगह क्लेरिफाई किया गया है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तो बल्कि सूरह आले इमरान में भी जो है आखिरी हिस्से में आया है, तो जो भी अमल सालेह करेगा, यानी कुरान और हदीस पे अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, ईमान लाया हो, अमल सालेह के साथ ईमान ला, बगैर ईमान के अमल मुनाफिक हो गया हो। अगर दिल में ईमान नहीं है, खाली अमल कर रहा मुसलमानों के वैसा, तो जो है वो निफाक है, वो मुनाफिकत की कैफियत है। तो जो है इनको हम वलनज़ियन्नहुम अजरहुम अहसन मा कानू यामलून, और हम उनको जज़ा देंगे, रिवार्ड देंगे, वो जो करते थे उससे बेहतर रिवार्ड देंगे। अब यहाँ जो हुक्म आ रहा है कि इज़ा ख़रअतल क़ुरान फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब तुम कुरान पढ़ो तो अल्लाह की पनाह मांगो शैतान से जो धुतकारा गया है, पत्थरे मार के निकाल दिया गया है, उससे पनाह मांगो, ये हुक्म है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान का पाठ है, सूरह नमल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उनके खत में आ गया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो खत गया था बिल्किस, मलेका है बिल्किस को, उसमें बीच में आ गया, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज पार्ट ऑफ द कुरान। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब क्या होगा कि मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं ये शैतान के भटकावे से, क्योंकि अगर वो कुरान से भटका दिया तो ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। असल उसका काम यही है कुरान को मिस इंटरप्रेट करवा दो। हमें सुना अमेरिका में एक न्यू वर्जन ऑफ कुरान निकला है, अल्लाह माफ करे बस, सब कोई दूसरे लोग निकाले हैं सुना। तब ये कुरान से भटकाने का बाज हमारे पास ऐसे लोग हैं, देखिए तफसीर भी राय जिसको बोलते हैं, अपना एक माइंड बना हुआ है, उसको लाके कुरान पे थोप दिया, कुरान के अल्फाज से वो माने ही नहीं निकलते। कई मेरी नजर से गुजरे हैं ऐसे आयतों का तर्जुमा गुजरा है, वो माने ही नहीं निकलते, क्योंकि उनका जहन वैसा बना हुआ है, इसीलिए जो उसके माने ऐसे कर दिए। तो ये शैतान की कोशिश रहती है कि हम पहले तो कुरान के करीब नहीं आना, और कुरान या तो पढ़ना नहीं या मिस इंटरप्रेट करना, गलत समझना उसको। तो अल्लाह की पनाह मांग लो कि या अल्लाह, इसका सीधा मतलब उर्दू के सीधे जुमले में ये होगा कि या अल्लाह तो शैतान के वसवसों से बचा, और मुझे जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपके नाम से शुरू कर रहा हूं, जो आप फायदा पहुंचाने वाले हैं, तरस खा के फायदा पहुंचाने वाले हैं। हर चीज मुझे खोल खोल के, जैसा सही है चीजों को, वह दुआ है मसनून, चीजों को वैसे ही दिखाइए जैसे कि वो हकीकत में हैं, ये जो होना। तो फिर उसके बारे में बता रहे हैं कि इन्नहु लैसा लहु सुल्तानुन अलल्लज़ीना आमनू अला रब्बिहिम यतवक्कलून, बेशक उसको ऐसे लोगों पे अथॉरिटी नहीं है जो अल्लाह पे अपने पालने वाले मालिक पे ईमान लाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं। हम कमजोर ईमान वाले हैं साहब, हम तो कुत्ते बिल्लियों पे भरोसा करते हैं।
اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے انسانوں کو 2 پیسے کے انسان پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. اور ایک حدیث کا مفہوم آ رہا ہے کہ تم غیر اللہ پہ بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کریں گے. تم اللہ پہ بھروسہ کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا مدد کرتے. انسانوں کے ذریعے کروا دیتے تمہارا کام. جیسا ایک مثال آئی تھی، کوئی ایک کرسچن بچی ڈوب رہی تھی، بولتے میگزین میں کوئی آیا تھا، بڑا پسند آئی وہ بات. ڈوب رہی تھی اور وہ پکارنے لگی، او گاڈ سیو می، او گاڈ سیو می. تو وہ کوئی کشتی میں جا رہے تھے، وہ لوگ ادھر آ کے بولے کہ بھائی آؤ کشتی میں آ جاؤ، تو بولے نہیں، گاڈ ول سیو می. کوئی ہیلی کاپٹر جا رہا تھا، ان لوگ لوور کرے آؤ، بولے نو نو گاڈ ول سیو می. اس کے بعد میں جو ہے ڈوب گئی. ڈوب کے جو ہے وہاں جانے کے بعد بولی واٹ گاڈ آئی کالڈ یو، یو ڈنٹ سیو می. تو بولے آئی سینٹ ون شپ فار یو، آئی سینٹ ون ایروپلین فار یو، یو تھنک یو ایکسپیکٹ دیٹ آئی ول کم پرسنلی ٹو سیو یو. یہ بھائی اثر لیجیے، ذریعے بنائیں اس لیے اللہ پکارو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ذریعے بنا دیں گے. تم ذریعوں کو اللہ تعالیٰ کا مقام مت دو. ہم لوگ ذریعوں کو اللہ تعالیٰ کا مقام دے دیتے ہیں. تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کو شیطان نہیں بھٹکا سکتا. اب ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یقین. ایمان کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے. توکل کا کیا مطلب رہتا ہے؟ کہ پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے. وہی کارساز ہے، وہی کرنے والا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام. شیطان نہیں بھٹکا سکا. اولاد کی قربانی کے لیے اب شیطان نہیں پرسویں بکرے کھا کے اب تک ڈکارا لے رہے. کبھی یہ سوچے کہ ابھی بکرے کی قربانی کائے کے واسطے ہوئی؟ سنت ابراہیمی ہے. اگر بکرا نہیں آتا، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو پھر ہم کو اپنی اولاد کی قربانی دینا پڑتا. میرا اپنا انٹرپریٹیشن یہ سمجھ میں آتا. اسی خوشی میں خوشی مناتے ہم کہ اولاد کی قربانی کے بجائے بکرے کی قربانی ہو گئی. تو 3 مرتبہ شیطان آ کے روکا. مجھے یہ سمجھ میں آتا کہ 3 لیولز پہ روکا ہوگا. پہلے فزیکل لیول پہ روکا ہوگا، رک جائیے کہاں جا رہے ہیں آپ. مینٹل لیول پہ روکا ہوگا، آرگیو کر کے کیا ہے آپ اولاد کو قتل. ایموشنل لیول پہ روکا ہوگا کہ کمال ہے آپ اولاد جیسی چیز کو جو ہے آپ کاٹ کے پھینک دینے کے راستے چلے جا رہے ہیں. تو ان کو شیطان نہیں بھٹکا سکا. اسی لیے تو شیطان کو کنکریاں مارتے ہم جا کے. کائے کے راستے مارتے شیطان کو کنکریاں؟ کہ یہ انسیڈنس یاد رکھنا ہے کہ شیطان ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بھٹکا سکا. رجیم ہے وہ، رجم، پتھرے مارنے، اس کو پتھرے مارنا ہے، اس کو ہکال دینے کا ہے. نہ قرآن کے الفاظ کو وہاں اپلائی کرتے، نہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اپلائی کرتے. ایک پروسیجر ہے. اب کوئی پوچھے صاحب حج میں کیا کیا کرتے، ایسا ایسا کرتے، وہ شیطان کو مارتے صاحب. ڈیول، اسٹوننگ دا ڈیول، اٹس اے ویری امپورٹنٹ آئٹم. وائی ڈو یو اسٹون دا ڈیول؟ اسی لیے کہ اتنے بڑے نبی کو جو ہے انہیں بھٹکانے آ گیا تھا اسی چیز سے. تو شیطان نہیں بچایا انہیں. اسماعیل علیہ السلام کو بچانا چاہ رہا تھا، قربانی بچانا چاہ رہا تھا. شیطان کی بات میں نہیں آئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بچا لیے اسماعیل علیہ السلام کو. بولے اٹھاؤ بکرا اس کی جگہ پہ ذبح کرو. تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اپنے میں ایمان اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہو تو انشاءاللہ شیطان نہیں بھٹکائے گا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکین. وہ تو انہی کو بھٹکا سکتا ہے، اس کو تو اسی پہ، صرف انہی لوگوں پہ اتھارٹی ہے جو اس کی طرف بار بار پلٹتے ہیں، دوستی کے لیے پلٹتے ہیں اور اسی کی وجہ سے شرک کرتے ہیں. اسی کی وجہ سے جو ہے شرک کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھٹکاتا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَاتًا مَكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں، وَاللَّهُ عَالِمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا وہ کیا نازل کر رہے ہیں. تو یہ جب آیت بدلتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام دیتے ہیں کہ آپ اس میں من گھڑت ڈال دے رہے ہیں. اب اس کی آیتیں بدلنے کا مقام آپ دیکھیے. شراب کے بارے میں پہلے پوچھا گیا تو کہا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. ایک آیت ہے. اس کے بعد میں آیت آئی کہ بھئی نماز کی کیفیت میں، نشے کی کیفیت میں نماز مت پڑھو. اس کا ریزن دے دیے کہ تم جو بولتے ہو وہ سمجھتے نہیں، جیسا ہماری شرابیوں کی نماز ہے، اللہ بس قبول کر لے، معاف کر دے ہم کو. پھر تیسری وقت یہ آیا کہ اجتناب، اس کے قریب بھی مت جاؤ. تب یہ تینوں اگر کوئی فالو کر رہا تو بولیں گا کہ بھئی ایک وقت ایسا بولے، ایک وقت ایسا بولے، ایک وقت، تو بتدریج یہ بات آئی ہے ایسا. تب یہ ایسی بات آتی تو جو ہے وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے تھے. بل اکثرہم لا یعلمون، میں جو حقیقت یہ ہے کہ ان کی میجورٹی نہیں جانتی. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کو روح القدس نے ان کے پالنے والے مالک کی طرف سے حق سے نازل کیا ہے، سچائی میں نازل کیا ہے، کنٹیننگ دا ٹروتھ، اس میں صرف ٹروتھ ہی ٹروتھ ہے. اب روح القدس کون ہے؟ اب یہی دوسری جگہ ایک جگہ آیا ہے روح الامین نے آپ کے قلب پہ نازل کیا ہے، ایک جگہ آیا کہ روح نے آپ کے قلب پہ نازل کیا ہے. سورہ بقرہ میں آیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ پہ نازل کیا. تو معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کو روح بھی کہا گیا ہے، روح الامین بھی کہا گیا ہے، روح القدس بھی کہا گیا ہے. جبرائیل پراپر ناؤن ہے، روح کامن ناؤن ہے، قدوس اور امین ایڈجیکٹیوز ہیں. اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے پورے قرآن میں روح کا لفظ جبرائیل علیہ السلام ہی کے لیے استعمال کیا گیا. اب روح قبض کرنا، بولے اللہ تعالیٰ نے اپنے روح، نعوذ باللہ فرشتے آ کے جو روح اللہ تعالیٰ کی ہے وہ لے کے چلے جائیں گے. سورہ زمر کی 42ویں آیت میں آیا ہے کہ ہم 2 وقت تمہارا نفس لیتے ہیں، روح کا ذکر نہیں آیا. ایک سوتے وقت ہے اور ایک مرتے وقت. شعور لے لیا جاتا، حیات لے لی جاتی، شعور لے لیا جاتا. تو بخیر بات لمبی ہو جائے گی. اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ ذریعہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو ہے یہ لانے کا ذریعہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے روح القدس یعنی روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ حق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ دل و دماغ پہ نازل کرے. اس کا ریزن کیا تھا؟ لیثبت الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو ثابت قدم رکھیں عمل کے ذریعے. وہ ہدا، اور یہ قرآن جو ہے راستہ بتاتا ہے جنت کا، وہ بشرا للمسلمین، اور یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے خوشخبری ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ الْبَشَرُ، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی دوسرا آدمی سکھاتا ہے. بشر از نیوز گیور، بشیر جیسا بے شین رے کے مادے میں ہے، یعنی کوئی اور ہے جو آپ کو یہ قرآن کی نیوز دیتے رہتا ہے. تو یعنی کوئی وہاں تھا جس کا نام تفاسیر میں اکثر نہیں آیا ہے کہ کوئی اس کی لینگویج ہی الگ تھی، ان کے بارے میں بولتے تھے کہ وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہے تو وہ سیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، وہ جس کے طرف ان کا دماغ جا رہا ہے وہ آدمی کا، اس کی زبان عربی نہیں ہے، اس کی فورن لینگویج ہے، کوئی اور لینگویج ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ بالکل کھلی ہوئی عربی زبان ہے، اس کو تو عربی آتی نہیں. کوئی صاحب انگلینڈ سے آ گئے، امریکہ سے آ گئے اور بولے بھائی صاحب انہوں اردو کے جو افسانے لکھ رہے ہیں انوچ لکھے، بولے تو معلوم ہوا کہ ان کو اردوش نہیں آتی تو افسانے کیا لکھیں گے انہوں. تو اس طریقے کہ اللہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بولے، کاہن بولے، جھوٹا بولے، کیا کیا نہیں بولے. اب یہ ایک تہمت لگائے کہ کوئی اور آدمی سکھاتا ہے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پہ ایمان نہیں لاتے، عمل کر کے امن میں نہیں آتے، ان کو اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دکھاتا. شرط ایمان ہے، آپ ایمان لائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ راستہ بتائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے تو راستہ نہیں بتائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے جو ہے تکلیف دہ عذاب ہے. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یعنی وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ لوگ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ افطرا باندھتے ہیں. اولئک هم الکاذبون، یہی جھوٹے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے. دیکھیں ایک بات ہے، ہم لوگوں میں بھی اکثر میں سنی ہوئی بات بول رہا ہوں، میں کسی میں بحث چل گئی، نہ ان کو قرآن کا علم ہے نہ ان کو قرآن کا علم ہے. اب ایک صاحب بحث ہار رہے تھے، بولے حضرت قرآن میں ہے، وہ دوسرے صاحب کو بھی نہیں معلوم، خاموش ہو گئے وہاں. میں سمجھتا ہوں دوسرے صاحب کو زیادہ اجر ملیں گا کیونکہ انہوں قرآن کا نام لیتے ہی خاموش ہو گئے. ہاں کہ ان کو بھی نہیں معلوم کہ قرآن میں نہیں ہے، ان کو بھی نہیں، ان کو معلوم ہے قرآن پڑھے نہیں تو معلوم کہ قرآن کا حوالہ دے دے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ جو ہے جھوٹ افترا کرتے ہیں. ایسا کر کے ہم اپنے ایمان میں خلل ڈال لے رہے ہیں. کوئی انا آ گئی نا، بات آپ ڈرائیو کریں تو بات آ جاتی. اپنی انا کو کچلنا ہے، آپ ہارنا نہیں چاہتے، اپنی انا کی ڈیفیٹ نہیں چاہتے، تو نعوذ باللہ قرآن کا سہارا لے کے بول دیے کہ آپ یہ قرآن میں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ
وقلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. یعنی وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں. میرے سے ایک صاحب ملے تھے, کافی عمر رسیدہ لوگ صاحب تھے, سمجھدار دکھ رہے تھے. تو نارتھ کے تھے. بولے صاحب میں نماز نہیں پڑھتا تھا, میں نے نماز شروع کر دی, کچھ فرق نہیں ہوا. میں نے نماز چھوڑ دی, کچھ فرق نہیں ہوا. یعنی اب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایمان کے بعد کفر کیسا ہوتا. تو ایسے کئی لوگ ہیں ہمارے میں. ایگزامز آتے ہی بچے ایسا نماز پڑھ رہے ہیں کہ بڑے سمجھ رہے ہیں اب نہیں چھوڑتا انہیں نماز. ایگزامز کا رزلٹ نکلتے ایسا چھوڑے کہ بڑے بولے اب نماز نہیں پڑھتا ہے. تو یہ ہے, یہ کیفیت ہم لوگوں کی کیفیت. اللہ تعالیٰ بنائے ہیں ہم کو, ہماری فطرت سے واقف ہیں کہ وہ جو کفر کرتے ہیں ایمان لانے کے بجائے کے بعد, صرف سوائے ان لوگوں کے من اکرہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, یعنی سوائے ان کے جو مجبور کیے جاتے ہیں لیکن دل میں ان کے ایمان ہے. زبردستی کر رہے ہیں, کوئی مار رہا پکڑ رہا, رائٹس ہو رہے ہیں, بولے تم ایسا جملہ بولو, دل میں ایمان ہے. بھائی جو لوگ مجھ سے بحث کرتے کہ تلوار سے اسلام پھیلا, تو میں ان سے ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ دیکھو صاحب, میرے کو اس وقت 20 کروڑ روپیہ آپ دے کے بولو انشاءاللہ اسلام چھوڑو, میں نہیں چھوڑوں گا. آپ منہ سے بول دو بولو بولوں گا, مگر دل نہیں مانے گا میرا, کیونکہ دل و دماغ کنوینس ہو چکا ہے اس کے اوپر. تلوار سے کیسا پھیلاتے کوئی چیز کو, جھوٹے آس دلا کے لوگ کنورٹ کروا لیتے, وہ بات الگ ہے. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ دل مطمئن ہے, تو معلوم ہوا کہ ایمان دل کی کیفیت ہے. ایک جگہ آیا کہ ہم نے ایمان کو دل میں مزین کیا ہے, مزین زینت کی چیز. تو جس کے دل میں ایمان ہے اسلام سے اس کی زینت دکھنا چاہیے. آپ خالی یہ بول لیں گے ہمارا ایمان بہت تکڑا ہے صاحب, بولے والد صاحب ہمارے بولے او کیا تگڑا ایمان ہے, نماز پڑھتے تھے میاں. نہیں نماز نہیں پڑھتے تھے مگر بڑا تگڑا ایمان تھا ان کا. بولے کا ایمان, ایمان کا ثبوت ہونا ہے. ایمان دل کی کیفیت ہے, وہ جسم سے ظاہر ہونا, اپنے عمل سے ظاہر ہونا. تو سوائے اس کے جس کو زبردستی کرے اور وہ کوئی کفر کا کلمہ بولے, دل میں تو ایمان. اس کا اپوزٹ منافق ہے. منافق کے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن اسلام سے جو ہے چل رہا ہے, مسلمانوں کی حرکت کر رہا ہے. ہاں, جو کفر کے لیے شرح بالکفر صدر, یعنی جو سینہ کھول دے کفر کے لیے, بالکل کفر کے لیے انکار, اللہ کو نہیں مانتے, فرشتوں کو نہیں, رسولوں کو نہیں, کتابوں کو نہیں, تقدیر کو نہیں, حساب کتاب کو نہیں, کسی چیز کو نہیں مانتے, اور اپنے آپ کو بہت ہی تعلیم یافتہ سمجھ رہے. یو بینگ سو ایجوکیٹڈ یو بلیو ان آل دس. ایسے کئی لوگ ملتے ہیں آپ کو, کئی لوگ ملتے ہیں. ہاؤ ڈو یو کنوینس, ایسا کیسا ہوتا ہے؟ وہ اس طریقے کے معجزوں کو نہیں مانتے, کئی چیزیں ہیں. ہمارے اپنے لوگ ہیں, ہمارے اپنے علماء ہیں. تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جو ہے سینہ کھول دے. تو کیا بول رہے ہیں, فعلیہم غضب من اللہ. یہ غضب کا لفظ سمجھیے, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب کون ہے؟ یہ کافر ہیں. سورہ فاتحہ کی پوری تفسیر ہے قرآن. سورہ فاتحہ ایبسٹریکٹ ہے, قرآن کا خلاصہ ہے, اور وہ پورے سورہ فاتحہ کو جو ہے پورے قرآن میں سمجھایا گیا ہے. ایک جگہ جو ہے انعمت علیہم کو سمجھایا گیا, یہاں مغضوب کو سمجھایا گیا, کئی جگہ پہ سمجھایا گیا. وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا, اور ان کے لیے جو ہے بہت وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحِبُّ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. یہ اس لیے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے آخرت کی زندگی پر. ٹٹولیے, اپنے دل کو ٹٹولیے, ورنہ پھر یہاں بیٹھنا بیکار ہے. ایسی کیفیت ہے کیا ہمارے پاس کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں کیا آخرت پہ؟ اگر ہے تو کفر کی ایک علامت ہے. کافر تو نہیں ہو جاتے آپ, کفر کی ایک علامت ہے. اور اگر آپ قسم کھا کے اپنے دلوں کو ٹٹولیں گے تو ہمارے پاس ٹاپ پرائرٹی, میں میری بات بول رہا ہوں, دنیا کی آخرت کی نہیں. جتنی محنت ہم دنیا کے لیے کرتے اس کا 1% بھی دین کے لیے نہیں کرتے, 1% بھی نہیں کرتے. کئی وقت ایسا ہوتا ہے. میں کیئر ہاسپٹل سے آ رہا تھا, وہ پرسکرپشن لکھے دوا کا, فوراً چلے گئے, جا کے تھک کے حالت تباہ ہے, ہارٹ پیشنٹ ہو, مگر نہیں بھی دوا لینا ہے, چلے گئے.
ایک دن ویسی واپس آیا, آ کے بیٹھا ہوں, اذا ہو رہی, مجھے اللہ معاف کرنے والا ہے, بہت تھکا ہوں. کہ دوا لانے کو تھکے ہوئے نہیں تھے, نماز کو جانے کے واسطے تھکے ہوئے ہیں. یہ کمپیریزن ہے. اپنی زندگی کو جو ہے کمپیئر کر کے دیکھیے کہ ہم کہاں بیٹھتے, ہم ڈیفینیشن میں ہی نہیں آتے, ہم ڈیفینیشن میں ہی نہیں آتے. تو یہاں ہم کو کیا انسٹرکشن لے کے بیٹھنا ہے کہ دین کے سامنے دنیا کو ترجیح نہیں دینا ہے, دین کو ترجیح دینا ہے, آخرت کو ترجیح دینا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو راستہ نہیں بتاتا جنت کا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہی وہ لوگ ہیں جس کا سیل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو, وہ سمیعہم, ان کے کانوں کو, وہ ابصارہم, اور ان کے آنکھوں کو, وہ لہو, وہ اولئک هم الغافلون, اور اسی لیے یہ اناویر ہیں, غافل ہیں, یعنی علم ہی نہیں, اناویر ہیں. کیا کریں اللہ تعالیٰ, آنکھوں کو سیل کر دیا, دین کی بات دکھتی نہیں, پورے ایسٹرونومی ہبل ٹیلیسکوپ سے پورا دیکھ رہے ہیں, وہ ہے, مگر وہ فلٹرڈ ہے نا, اللہ کی بڑائی نہیں دکھ رہی, خالی دکھ رہے ہیں بڑے بڑے گیلیکسیز دکھ رہے ہیں. کیا گیلیکسیز, اتنے ملین لائٹ ایئرس کی جو ہے وہ گیلیکسی, آنکھیں سیلڈ ہیں, ایک ایک چیز سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں, مگر وہ برین فلٹرڈ ہے. وہ جیسا آپ ہرے رنگ کی اینک لگائیں گے تو آپ کو خالی ہرا رنگ اندر آئے گا, باقی کے 6 کلرز کٹ ہو جاتے ہیں, آپ کے 6 کلرز کٹ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فلٹر کر دیا ان لوگوں کو. دین کا علم ہی ان کے اندر نہ ریسیپشن ہے نہ ریسپانس ہے. دیکھیے ایک بات ہے کہ میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں کہ بھائی ریسیپشن ریسپانس کیا ہے. وہاں سے ایک صاحب بنڈا پھینکے, آنکھ دیکھی, ریسیو کری, برین کو بولی بنڈا آ رہا, برین ہاتھوں کو انسٹرکشنز دیا کہ بچو, بچ گیا. یہاں سے کوئی صاحب لڈو پھینکے, برین کو انسٹرکشنز گیا, برین ہاتھوں کو بولا ہاتھ بڑھا کے لے لے, بولے یوں کہیں کو نہیں کرے. تو یہ جو ریسیپشن اور ریسپانس ہے وہ ہو گیا. تو مسلمان کے بارے میں ایک جملہ بعض لوگ بہت پسند کرتے ہیں اس کو, یور ریسیپشن شوڈ بی دا قرآن اینڈ یور ریسپانس شوڈ بی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کو ریسیو کرو, اندر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت باہر نکلے, ریسپانس ہو, یہ تقاضا ہے. کافروں کے لیے سیل کر دیا, نویر ہے, لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون, اور یقیناً یہ آخرت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. اب یہ بڑی خاص آیت ہے, آخری آیت, انشاءاللہ آج یہاں روک دیں گے بات کو, کہ بے شک آپ کا پالنے والا ان لوگوں کے لیے جو ستائے جانے کے بعد ہجرت کرتے ہیں, غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ. کس کے لیے غفور و رحیم؟ میں پہلے ہی سمجھا دیا, غفور ہے, گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے, رحم کرنے والا ہے. کس کے لیے کہ للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا, یعنی تکلیف دیے جانے کے بعد جو ہجرت کرے, مکہ معظمہ سے ہجرت کرے. ثم جاہدوا, پھر اللہ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے سخت کوشش کیے کہ دین قائم رہنا, یہاں تک کہ تلوار بھی اٹھی, آخری سٹیج پہ جو تلوار بھی اٹھی, اپنے آپ کو لگا دیے دین کے کام میں, دین کو پھیلائے. ہم تو قرآن اور حدیث بھی نہیں پڑھ سکتے. وہ صبر, اور یہ ہجرت کرنے میں اور یہ جہاد کرنے میں جو تکلیف ہوئی اس پہ صبر کرے. انا, دیکھیں انا کا لفظ نوٹ کیجئے, بے شک ربو کا, آپ کا رب, من بعدہا, اس کے بعد, لغفور الرحیم, غفور اور رحیم. ہم کو کیا ہے, چائے میں آج بیٹھ رہے ہیں کیا, ہاں پتوں کی پارٹی چل رہی ہے, کوئی بولے ارے نہیں کھیلنا, ارے میاں پڑھے نہیں یارو, اللہ غفور و رحیم ہے. اللہ کس کے لیے غفور و رحیم ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی سزا سے بچائے گا اور رحم کرے گا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, اور وہ لوگ جو کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے اللہ تعالیٰ کی آیت کو, اس پہ عمل نہیں کریں گے, یہ تو جو ہے دوزخ میں جلنے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ آخری آیت کا میسج لے کے اٹھنا ہے
کہ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا. دیکھیے اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو دوزخ کو مٹا دے, قصہ ہی ختم. کون روک سکتا؟ اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا. میں دوزخ میں کسی کو نہیں ڈالتا. کون روک سکتا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. مگر یہاں جو اصول بتایا جا رہا وہ اصول یہ ہو رہا کہ دیکھو تم میرے دین میں ہجرت کر کے, جہاد کر کے, صبر کر کے جو زندگی گزارو گے, اس میں ان چیزوں میں جو غلطیاں ہو جائیں گی اس کو میں معاف کروں گا. ایک صاحب ہے نماز پڑھے, چلیے ان کے سوروں کے معنی بھی نہیں معلوم. دوسرے صاحب ہیں نماز ہی نہیں پڑھے, تو ان کو دونوں کو ایکول مارکس دیں گے. اب ان کو بولیں گے بھائی بیچارہ مصروف تھا کاروبار میں, چھوڑو معاف کرو اس کو, معنی نہیں پڑھا, پڑھ لیں گا کبھی نہ کبھی. بولے نماز تو پڑھا ہو, نماز ہی نہیں پڑھا تو پھر غفور و رحیم ہونے کا کیا سوال ہے. تو یہ شیطان ہوتا جو اس طریقے کی باتیں ہمارے ذہن میں بٹھاتا. اور ایک بہت اہم بات جو میں بولنا بھول گیا وہ یہ تھا کہ اوپر جو قرآن کے شروع کرنے سے پہلے شیطان کی جو بات آ رہی ہے, اس کے بعد نزلہ روح القدس جبرائیل علیہ السلام کی بات آ رہی ہے. تو یہ ذہن میں بات رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں, مخلوق میں جوڑے ہیں, مرد عورت, رات دن, غم خوشی, اس طریقے سے. ابلیس جو ہے پاور آف ایول ہے اور جبرائیل علیہ السلام پاور آف گڈ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے آپ. اپوزٹ ہونا ضروری ہے, مخلوق ہے, دونوں مخلوق ہیں. ایک پاور آف ایول ہے, ایک پاور آف گڈ ہے. ابلیس ہمیشہ غلط وسوسوں کے ساتھ آتا, کبھی نیکی کی بات نہیں کرے گا. اور جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ جو ہے اچھے میسیجز لے کے آتے ہیں. تو اب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ دو اپوزٹ فورسز ہیں. اور یہیں ایک ہی پیج پہ, بعد میں بھی انشاءاللہ 2-3 مقامات پہ بات آئے گی کہ ایک ہی پیج پہ ابلیس کا بھی ذکر آ گیا, شیطان کا, اور یہاں جبرائیل علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا.